عن ابی حریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتن القائد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الساعی ومن یشرف لہا تستشرف ومن وجد ملجا او معادا فلیعوذ بہ۔ یہ حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں 3601 نمبر کے تحت بیان کی ہے۔ باب علامات النبوہ فی الاسلام، اور کتاب المناقب ہے، فضیلتوں کا باب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور نبوت کی نشانی وغیرہ کے بیان میں یہ بیان ہوئی ہے، اور یہ آنے والے دور کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیش گوئیاں فرمائی ہیں جن کے بارے میں امت کو ڈرایا گیا ہے، امت کو بتایا گیا کہ ایسے فتنے رونما ہوں گے، ایسے معاملات ہوں گے جس میں جو بندہ بچ جائے گا، جو اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا، اس میں حصہ نہیں لے گا تو وہی بچ پائے گا۔ اسی طرح کی ایک دوسری حدیث بھی ہوئی جسے حضرت ابو ہریرہ نے ہی روایت کیا ہے، اور امام بخاری نے اس کو 6037 کے تحت بیان کیا ہے۔ اس میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے: یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقی الشح ویکثر الحرج قالوا ما الحرج قال القتل۔ آپ نے فرمایا کہ زمانہ جلدی جلدی گزرے گا، یعنی وقت بڑی تیزی سے گزرتا جائے گا، اور دین کا علم وہ دنیا میں کم ہوتا جائے گا، اور دلوں میں بخیلی سما جائے گی، اور لڑائی بڑھ جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا: یا رسول اللہ، یہ حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قتل و خون ریزی۔ اور آپ دیکھیں آج لڑائیوں کا میدان گرم ہے، دنیا میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی دنیا کا خطہ شاید ہی ایسا بچا ہو جہاں کوئی نہ کوئی لڑائی یا فتنہ یا فساد نہ ہو۔ دنیاوی مال و جاہ کو اکٹھا کرنے کے لیے لوگ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، حکومتیں اور دوسری حکومتوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں، لوگ لوگوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، گروہوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی ایک فتنہ، نئے سے نئے فتنہ جنم لے رہا ہے، ہر روز نئے سے نئے معاملات سامنے پیش آ رہے ہیں، ہر بندہ ایک دوسرے کو پچھاڑ کر اس سے آگے نکلنے کی کوشش میں، اور اس چکر میں اس کو یہ خیال نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کسی کو اس کا قتل آپ دیکھ رہے ہیں، قتل تو آج ایسے جیسے کسی کو چونٹی کو مار دینا ہے، کسی انسان کا قتل کوئی وہ بات ہی نہیں رہ گئی، کسی شخص کو قتل کرنا لوگوں کے نزدیک یہ کوئی بات ہی نہیں۔ جس کا بھی آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ یہ کر گزرتے ہیں، تو آپ کے لیے صرف اتنا ہی ہوتا ہے: مجھے وہ بندہ نہیں پسند، ہمیں نہیں چاہیے وہ، ہم اس کو دیکھنا نہیں چاہتے، اس کو سبق سکھا دیا جائے، اس کو یہ کر دیا جائے، یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے فکرے جو ہیں یہ لوگوں کے بارے میں، عام انسانوں کے بارے میں بولتے ہیں، اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ وہ بندہ کہیں نہ کہیں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس پر کوئی پشیمانی، کوئی شرمندگی، کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک انسان کو مار دیا ہے۔ تو حالانکہ ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کو مارنا ہے۔ اتفق انما قتل الناس جميعا، جس نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو اس کا مطلب اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ تو جو بندہ بغیر کسی بات کے اور مومن کو قتل کرنا تو ویسے ہی انتہائی کفر والا کام ہے، جب تک وہ بندہ توبہ نہیں کرے گا، معاف نہیں ہوگا، گناہ کبیرہ ہے۔ تو فتنے ایسے آج کل آ رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، زمانہ قریب ہو گیا، یعنی اس میں زمانے کے فاصلے جو ہے نا، آپ دیکھیں یہ جو وقت کی برکت ہے وہ کم ہو گئی، علم کم ہوتا جا رہا ہے، لالچ لوگوں میں بڑھتا جا رہا ہے، فتنے سر اٹھا رہے ہیں، قتل و غارت ہر جگہ ہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، پتہ چلتا ہے کہ جو آج کل ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ قاتل کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کیوں قتل کیا ہے، اور مقتول کو بھی یہ نہیں پتا ہوتا اس کو قتل کرنے والا کون ہے اور اسے کیوں قتل کیا گیا۔ تو یہ قاتل اور مقتول فی النار، جس کے بارے میں کہا گیا کہ قاتل اور مقتول دونوں ہی جہنم میں ہوں گے۔ اگر پتہ چل گیا بھی اس نے اس کو مارا، لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو قاتل اور مقتول دونوں ہی جہنم میں۔ اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا بھی کہ یہ قاتل تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول کیوں؟ آپ نے فرمایا اس کو موقع ملتا تو وہ بھی قتل کرتا۔ جو بندہ اس سے بچ کے رہے گا، جو اس میں آپ نے فرمایا حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ جس نے اس میں جھانک کر دیکھ لیا، فتنہ اس کو اٹھا لے گا، وہ فتنے میں پڑ جائے گا، وہ فتنہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ جو اس کا حصہ بنیں گے تب ہے، جب آپ اس میں حصہ اس طریقے سے بن گئے، آپ نے اس میں دلچسپی لینا شروع کر دی، اس کے معاملات میں تھوڑی بہت دخل اندازی شروع کر دی،
تو چاہے آپ اس کا باقاعدہ طور پر حصہ نہیں بنے، پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ کا اس کا حصہ آپ کو مل ہی جائے گا۔ اور اسی لیے فرمایا کہ اس دور میں اگر کوئی بندہ جو ہے چل رہا ہے، وہ جو بیٹھا ہوا شخص ہے وہ چلنے والے سے زیادہ بہتر ہے، اور جو چلنے والا ہے وہ تیز دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ اور اس طرح جو بندہ اپنا دین بچا سکتا ہے، وہ جس طرح بھی پناہ پکڑ لے ان فتنوں سے بچ جائے، وہی خیر میں رہے گا، وہی بھلائی میں رہے گا۔ اور نیکی کا حکم دینا آج کے دور میں آپ دیکھیں، نیکی کا حکم دینا، برائی کو روکنا، یہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی جائے، اللہ کی طرف آ جاؤ، لوگوں پلٹ جاؤ، ففروا الی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب ہو کر یہی تو کہا تھا، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، چھوڑ دو باقی ساری باتیں۔ اور اس وقت بھی یہی ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے، لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنے والا کام کیا جائے۔ آپس میں جو فرقہ بازیاں ہیں، آپس میں جو تنفر پھیلایا جا رہا ہے، جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، جو امت میں ایک طرح کی تفریق پیدا کی جا رہی، اس سے ہٹ جایا جائے، بدعات کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کی طرف آ لیا جائے، کیونکہ قیامت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد اسی طرح کا ہے کہ سودا کرتے ہوئے دو آدمی سودا نہیں کر پائیں گے، اور دودھ دھو کر لانے والا پی نہیں پائے گا، اور حوض پر بیٹھا آدمی اس پانی سے گھونٹ بھی نہیں پی سکے گا، اور آدمی اپنے منہ تک لقمہ ڈالنا چاہ رہا لیکن ابھی منہ تک نہیں لے جائے گا، اور نہ اسے نگل پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ یعنی قیامت تو بغتتاً بالکل اچانک آ جائے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کب آنی۔ تو اس لیے اللہ سے ڈر کے، اللہ کی طرف رجوع کر کے، اللہ کی طرف لڑنے کا دور ہے۔ لوگوں کو فتنوں میں اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے یہ دوسروں کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو دعوت دی جائے کہ اسلام کے جو اصل اصول ہے، جو اصل اساس ہے اسلام کی، جو دین اسلام کی اصل اساس ہے، محبت، پیار، امن، سلامتی، اس کی طرف لوٹایا جائے۔ اور جب اللہ کی طرف لوٹا جائے گا، لایانی گفتگو سے بچا جائے گا، اپنے آپ کو، اپنی زبانوں کو کنٹرول کر لیا جائے گا، اپنی زبانوں کو لگام دے دی جائے گی، اس کو بے لگام نہیں چھوڑا جائے گا، اور ہر کام میں بندہ دیکھ سمجھ کے امن و آشتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اپنے تلاش کرے گا حصے کو، خاموشی کے ساتھ رہتے ہوئے، تو وہ ان فتنوں سے بچ جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔